اسرائیل کی طرف سے بیان آ گیا کہ پاکستان میں حقوق انسانی کی پامالی ہو رہی ہے، اور تم اپنا منہ تو دیکھو ذرا، تم نے مسلمانوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، بالفور ڈکلریشن کے بعد تم نے غاصبانہ قبضہ کیا ہے، مسلمانوں کی زمینیں تم نے لوٹی، شتیرہ صابرہ کے کیمپس کے اندر ماضی میں تم نے سینکڑوں بچوں کو ایک رات میں شہید کیا، جو مستقل مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہو، اور اقصیٰ کی جو ہے وہ حرمت کو تم پامال کرتے ہو، غاصبانہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، تمہارا کوئی منہ ہے کہ تم بات کرو؟ اپنے کام سے کام رکھو اور اپنے ملک کے اندر بات کرو جا کر۔ یہ جواب دینا چاہیے، ہماری وزارت خارجہ کی طرف سے بھی گیا، اچھا جواب ہے، البتہ یاد دہانی کے لیے، ہماری ینگسٹرز کی یاد دہانی کے لیے، قائد اعظم نے فرمایا تھا یہ اسرائیل کیا ہے؟ یہ مغرب کا ناجائز بچہ ہے، غاصبانہ طور پر، ظلم کے طور پر یہ قائم ہوا، اس لیے ہم اس کو کنڈیم کرتے، اس کو قبول نہیں کرتے۔ اور قائد اعظم نے کبھی کہا تھا، ہماری افواج بھی یاد رکھیں اس چیز کو، اگر ہمارے مسلمان بھائیوں پر کوئی ظلم و ستم ہوا تو ہم پاکستان سے جواب دیں گے۔ آج ہم بھول گئے یہ باتیں، تصویر تو چھاپی بھی بابا قوم کے نوٹ کے اوپر، ہر گورنمنٹ کے ادارے کے ہر کمرے کے اندر، مگر یہ کوٹیشن سے یاد نہیں۔ جب ابتدائی دور تھے، سال تھے پاکستان کے قیام کے بعد، بڑے معاشی مشکلات کے معاملات تھے، آفر آئی یہود کی طرف سے اس وقت کی وزیر اعظم لیاقت علی خان مرحوم کو کہ ہم آپ کی مدد کرنے کو آتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہو تم سے مدد لیں گے ہم۔ لیاقت علی خان مرحوم نے جواب دیا کوئی مدد تم سے ہم نہیں لیں گے، یہ ہماری اسٹریٹجی تھی، یہ ہماری پالیسی تھی۔ لیکن آج بدلتے حالات میں کبھی فلاں کی حکومت، کبھی فلاں کی حکومت، وہ فلاں جا کے مل رہے ہیں، فلاں جا کے مل رہے ہیں، ترکی میں مل رہے ہیں، اسرائیل میں جا کے مل رہے ہیں۔ ہمارے حکمراں، ہماری اسٹیبلشمنٹ، اپوزیشن، سیاستداں، سب کو ایک پیج پر ہونا چاہیے، کنڈیم کرنا چاہیے، مستقل کنڈیم کرنا چاہیے، اور اندر خانے کو رابطے اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ امت کے ساتھ غداری کرے گا، مملکت کے ساتھ غداری کرے گا۔ اٹ مسٹ بی کلیئر ٹو آل آف دیم، سیدھی سی بات۔ اگلی بات میں نے عرض کیا کہ حرمت قرآن کا معاملہ جو سویڈن میں ہوا، وہ ساری بات ہمارے سامنے ہے۔ ابھی اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کی کونسل کے اندر ووٹنگ ہوئی اور پاکستان نے قرارداد پیش کی اور اس کی مذمت کی گئی، مگر نو میں ووٹ دینے والے کون تھے؟ کہتے ہیں جناب یہ تو آزادی تقریر کی بات ہے، آزادی اظہار کی بات ہے، یہ تو فریڈم آف اسپیچ کی بات ہے۔ امریکہ نے مخالفت کی اس قرارداد کی، برطانیہ نے کی ہے، جرمنی نے کی، فرانس نے کی ہے، فن لینڈ نے کی ہے، بیلجیم نے کی ہے۔ یہ ترقی یافتہ لوگ، ان ظالموں کی منافقت دیکھیں۔ ان میں سے اکثر ممالک کے اندر کیا ہولوکاسٹ پر بات ہو سکتی ہے؟ جی، جو میسیکر کیا تھا ہٹلر نے یہود کا، اس ہولوکاسٹ پر ان میں سے کئی ممالک میں بات کرنا جرم ہے، تو وہاں فریڈم آف اسپیچ کیوں نہیں دیتے ہو؟ آزادی اظہار کیوں نہیں دیتے ہو؟ کرنے دو بات۔ یہ ہے منافقت ان کی۔ برطانیہ میں کبیرہ ملک کے خلاف بات نہیں کر سکتے آپ، جیسس کرائسٹ کو بلا بلا کہہ دو جا کے ہائیڈ پارک کے اندر، عجیب تمہاری منافقت ہے، ملک کے خلاف بات نہیں کر سکتے، بادشاہ کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی منافقت، یہ ان کا مکروہ چہرہ کھل کر سامنے آ رہا ہے، ہماری آنکھیں بھی کھلنی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے کہ حرمت قرآن کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو فراموش کر رکھا ہے۔ ایک خطہ دنیا میں نہیں کہ ہم دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں یہ قرآن کا نظام ہے، آؤ دیکھو۔ آج یہ بے بسی ہماری، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے خود قرآن حکیم کو فراموش کر رکھا ہے۔ ہاں، جرأت ایمانی کا ایک اظہار یہ کہ آپ سفارتی تعلقات کو ختم کریں۔ جرأت ایمانی کا تقاضا ہے کہ جو کبھی ڈنمارک کے ساتھ سعودی عرب نے کیا تھا، جب کیریکیچرز بنے تھے، معاذ اللہ، خاکے بنے تھے گستاخانہ، تو ڈیری کی پروڈکٹ سعودیہ نے بین کر دی، روک دی تھی، وزیر کو آ کے معافی مانگنی پڑی تھی۔ یہ دنیا پرست لوگ ہیں، ان کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے اگر ان کا معاشی سفارتی بائیکاٹ کیا جائے۔ یا ایک جرأت ایمانی کا ثبوت افغانستان میں طالبان نے پیش کر دیا، ساری سرگرمیاں سویڈش گورنمنٹ کی انہوں نے روک دی، جب تک معافی نہیں مانگو گے تمہیں کسی سرگرمی کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ جرأت ایمانی۔ اور سب سے بڑا اس کا حل کیا ہے؟ نظام خلافت۔ جب امت مرکز پر ہوتی ہے، مرکزیت موجود ہوتی ہے، تو خلافت صرف احتجاج نہیں کرتی، خلافت اقدام کرتی ہے، پھر جواب دیا جاتا ہے۔ آج ہے ہی نہیں خلافت قائم، آج مرکزیت نہیں ہے مسلمانوں کی، تو ہم ڈیمونسٹریشن کرنے چاہیے، آواز بلند ہونی چاہیے، احتجاج ہونا چاہیے، مگر اصل حل کیا ہے؟ جب نظام خلافت قائم ہوگا اور اللہ کی پشپناہی ہمیں حاصل ہوگی، تو یاد رکھیے گا رسول اللہ علیہ السلام صحابہ کو بھیجتے تھے گستاخوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے، جی، اور کسی ریٹائرڈ ایک فورسز کے صاحب نے کہیں کسی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ کہا، اگر ہمارے پاس اسپیشل فورسز موجود ہیں تو با اختیار طبقات
کیا بھیجیں گے کسی کو ایسے ظالموں کو ٹھکانے لگانے کے لیے؟ یہ بھی جرت ایمانی کا تقاضا ہے. مہمات تو بہت چلتی ہے، سب کو پتا ہے، یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. تو گستاخوں کو ٹھکانے لگانا یہ محمد رسول اللہ نے بھی کروایا ہے اپنے صحابہ کے ذریعے سے. سیرت کی کتابوں میں ان واقعات کو پڑھا جا سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. قرآن سے محبت، قرآن پر عمل، قرآن کے نفاذ، اس کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد اور اجتماعی توبہ کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.